एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 13 के साथ पे क्लिक कर दिया, TINT क्लिक एंड क्लिक और कंट्रोल D एंड D 7 फॉर क्लिपिंग मास्क। बहुत अच्छा सा ऑप्शन बन के आया, यहाँ रखना चाह रहा हूँ, इसको शेयर करें। हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। मैं आज हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 13 के साथ। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है ब्लेंड टूल। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक। इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, जैसे स्मूथ ब्लेंडिंग होती है, स्पेसिफाइड स्टेप ब्लेंडिंग होती है, इसके अलावा स्पेसिफाइड डिस्टेंस ब्लेंडिंग होती है। तो आज इसको हम डिफरेंट एग्जाम्पल के थ्रू, डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे। इसको समझेंगे कि ब्लेंड टूल होता क्या है और उसको हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिना ताख़ीर किए स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 13। आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, चले स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर काफ़ी मल्टी ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपको बहुत मज़े का बताता हूँ। देखें, एक स्क्वायर बनाया हमने, स्क्वायर बना के इसके अंदर हम कोई सा भी कलर कर लेते हैं, स्ट्रोक बंद कर देते हैं फ़िलहाल। अच्छा, मैंने इसको क्या किया, ऑल्ट एंड ड्रैग विद शिफ्ट से मैंने यहाँ बना लिया, और इसके अंदर हमें कलर चेंज कर लेते हैं कुछ और। ठीक है, दो कलर हो गए। अब देखिए ब्लेंडिंग ऑप्शन। अब ब्लेंड क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए। ये ऑप्शन यहाँ भी आता है और ब्लेंड यहाँ भी ऑप्शन आता है। इसका काम क्या होता है, बहुत काम होते हैं इसके। जैसा कि मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर तीन ऑप्शंस आ रहे हैं। स्पेसिंग में स्मूथ कलर्स, स्पेसिफाइड स्टेप्स एंड स्पेसिफाइड डिस्टेंस। अब देखें स्मूथ कलर में जाते हैं, ओके कर दिया। अब देखें करना क्या है कि सिर्फ इन दो ऑब्जेक्ट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। सी, अब ये कलर है इसके साथ ब्लेंड हो रहा है और ये कलर इसके साथ ब्लेंड हो रहा है। अब कलर्स की वेरिएशन इस तरह से हमारे पास आएगी। सिमिलर मैं एक स्क्वायर और बनाया और यहाँ पे मैंने छोटा बना दिया स्क्वायर, लेकिन इसके अंदर भी कलर मैंने अगेन चेंज किया। अब क्या होगा, क्लिक एंड क्लिक, ब्लेंडिंग वैसे ही हो रही है कलर्स की, लेकिन क्या हो रहा है, वो उस छोटे शेप से बड़े शेप में कन्वर्ट हो रहा है, बड़े से छोटे में हो रहा है। अब एक एग्जांपल और देखें, मैंने बनाया स्क्वायर, इसके अंदर मैंने कलर कर दिया कुछ ऐसा, और साथ मैंने बनाऊंगा एक, इसके सामने बनाऊंगा एलिप्स सर्कल, इसके अंदर मैंने कलर ये फिल कर दिया। अब मैं क्या काम करता हूँ, वही काम, क्लिक एंड क्लिक। क्या हो रहा है, सर्कल जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्क्वायर में, स्क्वायर सर्कल में। अंडू किया मैंने। अब हम देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन, स्पेसिफाइड स्टेप्स। 8 चलो 8 में करते हैं, क्लिक एंड क्लिक। अब देखें सर्कल धीरे धीरे से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्क्वायर में, स्क्वायर कन्वर्ट हो रहा है सर्कल में। इसके अंदर क्या हो रहा है, दो काम हो रहे हैं। एक तो ये सर्कल अपनी शेप चेंज कर रहा है और साथ साथ में कलर भी चेंज कर रहा है, और स्क्वायर है ये कन्वर्ट हो रहा है सर्कल में। तो ये ब्लेंडिंग कहलाती है, शेप टू शेप भी और कलर टू कलर भी। अब देखें, सपोज आपको अगर कलर स्कीम बनानी है, मुझे किसी में टिंट्स बनानी है, किसी भी डिज़ाइन में, किसी भी हमारे पास प्रोजेक्ट है इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर कलर की टिंट्स यूज़ करनी है। टिंट्स का मतलब किसी भी कलर के अंदर वाइट ऐड करेंगे तो क्या बनेगी, वो टिंट बनेगी, TINT। इसको मज़ीद देखेंगे अपना कलर थ्योरी में। अच्छा, जैसे मैंने एक कलर ये लिया, रेड ले लेते हैं, राइट, हमने रेड कलर लिया और हमें टिंट बनानी है, तो क्या करेंगे, इसका एक कॉपी ले लेते हैं,
ان دونوں کی کاپی لی میں نے, یہاں پہ لا کے آلٹ کے ساتھ کاپی آتی ہے, ریممبر میں نے کیا کیا, وائٹ کر دیا کلر. ٹھیک ہے, یہ وائٹ اسکوائر ہیں اور یہاں پہ ریڈ. اب میں نے کیا کیا, ٹینٹس کتنا چاہیے, 8 اسٹیپس بہت ہیں, چلو بہت ہیں. کلک اینڈ یہ دیکھ, جیسے ہم اس پہ آئیں گے پلس کا نشان آ جاتا ہے, کلک سی. اب دیکھیں کہ اب ہمیں اگر کلرز یوز کرنے ٹینٹس 1 2 3 4 5 6 7 8, ہمیں 8 نہیں چاہیے, ہمیں زیادہ چاہیے ٹینٹس. ایک تو کام کریں گے زیادہ کے لیے کیونکہ ہمیں جگہ نہیں ہوگی, چھوٹا کریں گے اس کو دور لے جائیں گے اور یہاں سے اس کو دور لے جائیں گے. اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں, اور کیا کریں گے, اس کو ڈریگ کر کے نیچے جائیں گے. اب دیکھیں مجھے چاہیے زیادہ ٹینٹس, مجھے چاہیے 20. لیٹس سی, کلک اینڈ کہاں گیا, ارے یہ رہا. اب دیکھیں اب کیا ہو رہا ہے, کلرز ویریٹ کر رہا ہے آرام آرام سے, لائٹر 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 لائٹر, اور ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ وائٹ میں کنورٹ ہو جائے گا. اگر مجھے شیڈ چاہیے, شیڈ میں کیا ہوتا ہے, اگر ہم کسی بھی کلر کے اندر بلیک ایڈ کرتے ہیں, C1 نو, کلک اینڈ کلک, تو یہ کیا کنورٹ ہو رہا ہے, یہ شیڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے. کسی بھی کلر میں بلیک ڈال رہے ہیں, جیسا کہ جو واٹر کلر اسٹوڈنٹس یوز کرتے ہیں یا پوسٹر کلر یوز کرتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح پتہ ہوگا, یا آپ کی جو واٹر سولیبل پینسلس ہوتی ہیں اس کو بھی ہم یوز کرتے ہیں, بلیک یلو کے ساتھ ساتھ ہم بلینڈنگ کرتے ہیں, تو وہی ایفیکٹ یہاں پر آتے ہیں. اسی طرح کے ایفیکٹس ہمارے پاس یہاں پہ آتے ہیں. اب دیکھیں آگے چلتے ہیں, ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں, یہ بہت کچھ ہے اس کے اندر. اب دیکھیں میں نے کیا کیا, ایک بلینڈنگ کرنی, رائٹ. اب میں کام کرتا ہوں, یہ سٹار بناتا ہوں. اب دیکھیں میں نے ایک سٹار بنایا, ٹھیک ہے جی, سٹار بناتا ہے اچھا والا, وہ جو ایسا کچھ کنٹرول سے کیا میں نے بتا چکا ہوں, رائٹ اپنا کنٹرول پریس کریں گے تو کیا ہوگا, اس طرح سے سٹار کا شیپ چینج ہوگا. اب میں نے کیا کیا, اس کی مجھے اسٹروک چاہیے, صرف اسٹروک بلیک چلے گا. کنٹرول CF سے کاپی لی اور آلٹ اینڈ شفٹ پریس کر کے اس کو ہم نے چھوٹا کر لیا, کس کو, ایک سٹار کو, اور اس کو ہم نے کلر چینج کر دیا جیسے کہ لائٹ گرے. لیٹس سی, اب دیکھیے گا ہم نے کیا کیا, اسپیسیفائی اسٹیپس رکھتے ہیں, کوئی بات نہیں. ایک کلک اس پہ کیا اور ایک کلک اس پہ کیا, سی کیا ہو رہا ہے, یہ بلیک ٹو کنورٹ گرے. ایک تو آپشن یہ آ گیا. ایک آپشن کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے اسموتھ کلر لیا, اسموتھ جیسے سارٹ آف گریڈینٹ, کلک اینڈ کلک, سی تو کیا ہوا, بالکل اسموتھنگ چل رہی ہے. میں کنٹرول CF سے کاپی لیتا ہوں, اور ویریشن کرنی ہے, میں نے اس کو ایک اندر ڈال دیا. تو اس طرح سے ہم بلینڈنگ سے بہت کچھ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے ایک لائن لیتا ہوں میں سمپل سی, ایک میں پین ٹول سے ایک لائن بنا دیتا ہوں سمپل سی, کچھ ایسے. ہم اس کو بیک گراؤنڈس میں بہت اچھا یوز کر سکتے ہیں. چلیں جی, یہ ایک لائن بن گئی, کرو لائن. اچھا, اب میں نے کیا کیا, اس کو کنٹرول CF سے کاپی کی, روٹیشن 2 لیا, اور اس کو میں نے اس کا سینٹر پوائنٹ یہاں رکھا, اور میں نے اس کو یہاں پہ کاپی کر لیا. اب مجھے کیا کرنا ہے, اس کا کلر چینج کرنا ہے. کلر میں نے چینج کر لیا, بہت آؤٹ آف دی آرٹ بورڈ بن گیا کچھ, اس کو میں نے چھوٹا کیا. اب دیکھیں میں نے کیا کرنا ہے, اس کو اسپیسیفائڈ اسٹیپس میں گیا اور میں نے ڈالا اس کو 10 کر لیتے ہیں. اب 10 کرنے کے بعد کیا ہوگا, کلک اینڈ کلک, سی اس طرح سے بلینڈنگ ہو رہی ہے. اگر مجھے فردر اس کے اندر اپلیکیشن کرنی ہے, اس کو رکھیں گے سینٹر پوائنٹ یہاں پہ, وہی کام آلٹ سے ڈریگ کریں گے اور شفٹ پریس کر دیں گے, کیا ہوگا 45 کے اینگل پہ اسٹاپ ہو جائے گا, اور کنٹرول ڈی 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 اینڈ ڈی اینڈ ڈی.
رائٹ. کنٹرول جی سے گروپ کیا. مجھے اگر مزید اس کو بڑھانا ہے کیا کریں گے, دیکھیں 22.5 کی کاپی. اب کاپی تو کر لی, مجھے تھوڑا سا نا اس کو ویریشن دینی, تو ایک کام کرتے ہیں بڑا اچھا, ریفلیکٹ کر دیتے ہیں. سیکنڈ والی جو لیئر ہے اس کو ہم ریفلیکٹ کر دیتے ہیں. رائٹ کلک کیا, سوری ڈبل کلک کیا اور دیکھیں ورٹیکل نہیں ہاریزونٹل, یہ کر لیا ہم نے, اوکے کر دیا. سی واٹ امیزنگ. اب دیکھیں مجھے اس کو کہیں یوز کرنا ہے, لیکن مجھے یہ نہیں اچھا لگ رہا, یہ کیا یہ ٹوٹا ہوا اڑا ہوا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اوپر ہم نے اوپن رکھا تھا بات. تو ابھی ہم نے ایک بہت اچھی چیز سیکھی ہے, اس کو کریں گے, اس کو ایک کام کرتے ہیں, پہلے گروپ کر لیتے ہیں پورے کو. کنٹرول جی سے گروپ کیا. ایک میں نے سرکل بنایا یہاں تک, باؤنڈری سے پہلے تک میں نے بنایا سرکل. اس کو میں نے فل کلر کیا. اس کے اندر کریں گے کوئی ڈارک کلر. یس, اچھا اس کو کنٹرول سی ایف سے کاپی کیا, ایک کاپی کیا. اس کاپی کو میں نے پیچھے بیک پہ سینڈ ٹو بیک کر دیا, وہ چلا گیا. سلیکٹ آل, ایک بار احتیاطاً ہم الائن کر لیتے ہیں, الائن سینٹر اینڈ الائن ورٹیکل ہاریزونٹل اینڈ کنٹرول 7 فار کلپنگ ماسک. سی ہم نے کس بلینڈ ٹول سے کتنی کوئک طریقے سے ہم نے ایک بہت اچھا سا پیٹرن ایجاد کر لیا, ڈرا کر لیا, کریٹ کر لیا, کچھ بھی بولیں آپ. اب ایک اور سٹیپ بڑھاتے ہیں آگے. وہ سٹیپ یہ ہے, ایک ہم نے بنایا سرکل, اس پہ ڈالتے ہیں, کیا کرتے ہیں, یا گریڈ ڈالتے ہیں. اچھا اس میں گریڈ اپلائی کیا, میں نے گریڈ اپلائی کیا بلیک نہیں اچھا لگ رہا, کوئی کلر کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے یہ, بری بات. یس, ایک جگہ یہ کلر کر دیا میں نے, اور اس کی جگہ میں نے کوئی, یہ ٹھیک نہیں کر رہے بھیا آپ, لائٹ لے لیتے ہیں کلر اس کا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب میں نے اس کا اس کی کاپی لی, میں نے کاپی کر کے میں نے کیا کیا, آلٹ سے میں نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا کاپی کو. ٹھیک ہے جناب. اچھا 2 سرکل بن گئے. ان کو کیا کریں گے, ڈبل کلک کریں گے, بلینڈنگ کریں گے ان کی. جائیں گے اسموتھ کلر میں جاتے ہیں, اسپیسیفائی اسٹیپس میں جاتے ہیں. 500 نہیں, اس کو ہم ایسا, ہم اس کو میکسیمم کریں گے, 450 کر کے دیکھتے ہیں. میکسیمم کریں گے کہ ہمیں بالکل اسموتھ چاہیے. کلک اینڈ کلک, اوکے چلیں ٹھیک ہے. لیکن ابھی ہمیں تھوڑا سا اور چاہیے اسموتھ, کیونکہ ابھی لائنس ہمیں مجھے نظر آ رہی ہیں تھوڑی سی. اس کو کر لیتے ہیں 500 600 کر لیتے ہیں. اوکے کیا. اچھا اس کو الائن کر لیتے ہیں بالکل سیدھا, کنٹرول شفٹ F9, پاتھ فائنڈر اور الائن آتا ہے. اس کو ہم, یا سیدھا ہی تھا, بٹ تھوڑا سا مجھے ایسا ڈاؤٹ ہوا کہ تھوڑا سا یہ سیدھا نہیں ہے. اچھا جی, کلک اینڈ کلک, کیا ہو گیا, بالکل اس طرح کی ویریشن آ جائے گی. اب دیکھیں ابھی بالکل ایک وہ لک نظر نہیں آ رہا, ایک مزہ نہیں آ رہا. ابھی کہ دیکھیں کیا کرتے ہیں, ڈائریکٹ سلیکشن ٹول لیں گے اور اس والے کو سلیکٹ کرتے ہیں سرکل کو, اور اس کو ہم کیا کریں گے, روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں. اچھا ایک تو اس کو دیکھتے ہیں, یہ ارینج سینڈ ٹو بیک ہی ہے, یہ صحیح ہے, چیک کر لیا ہم نے. اور اس کو ہم کیا کریں گے, تھوڑا سا روٹیٹ کرتے ہیں اس طرف. دیکھیں جہاں روٹیٹ کر رہے ہیں اپنی یہ بلینڈنگ کو اس طرف لے کے جا رہا ہے. سی ہم اس کو بھی روٹیٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اس طرح سے, اس طرح سے. ٹھیک ہے جناب. اور ایک کام کرتے ہیں کہ اس کا گریڈینٹ کہاں گیا, چلیے کلر بھی چینج,
थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसे मल्टी कलर भी कर सकते हैं बट हम चाह रहे हैं कि एक की ही ले लें। सही है, थोड़ा सा डार्क हो गया। अब देखें जो बताने का मकसद था, अब देखें एक ये हमारे पास ब्लेंडिंग आ गई, ग्रेडियंट टू ग्रेडियंट ब्लेंडिंग आ गई, राइट। इसको थोड़ा सा अगेन थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं क्या देता है ऑप्शन। यस, ठीक है, यहाँ डार्क यहाँ लाइट। अब काम करते हैं कि एक हम इरेगुलर सा शेप बनाते हैं ज़रा, पेंसिल टूल से बना लेते हैं, पेंसिल से बना लें या ब्रश से। ब्रश काम नहीं कर रहा, ब्रश पता नहीं क्या हो गया, चले खैर पेंसिल से बनाते हैं इरेगुलर शेप, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है जी, एक हमने इरेगुलर शेप बना ली है यहाँ पर। अब क्या करना है हमने कि इस वाले शेप को हमने इस पाथ के ऊपर अप्लाई करना है। वो किस तरह से करेंगे, हमने सेलेक्ट किया दोनों को, क्या किया हमने, दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, ब्लेंड में गए, यहाँ पे दिया हुआ एक रिप्लेस स्पाइन, क्लिक किया, सी वाओ, ये इस तरह से। अच्छा ये हमारे पास स्ट्रोक आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए। ये देखें इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन बन के आया। एक काम करते हैं, जैसे कि हम एक शेप और बना के देखते हैं, जैसे सिंपल इस तरह से, बहुत रोटेट कर रहा है। अगेन देख लें आप, ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में जाके रिप्लेस स्पाइन, सी। तो इस तरह से हम ब्लेंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे अगर यहाँ पर इसका मुझे स्ट्रोक बंद कर दिया, स्ट्रोक बंद करने से काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्मूथनेस आ गया इसके अंदर। अब मुझे इसके अंदर अगर रोटेट करना है इसको, ग्रेडियंट को, ये देख रहे हैं आप, ये मैं चाह रहा था, सॉरी छोटा छोटा हो गया। तो अगर मैं इसको यूज़ करना है मुझे, इस वाले को अगर रोटेट करूँगा तो अब वो ग्रेडियंट अपने हिसाब से सी मूव करेगा, रिप्लेस करेगा। तो हम इस तरह से भी ब्लेंडिंग यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट, टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम ब्लेंड कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीज़। जैसे मैंने लिखा कराची, वेलकम कराची, कराची, ओके। अच्छा जी, कराची लिखा मैंने, इसको क्या करना है, कोई एक फॉन्ट ले लेते हैं ज़रा बोल्ड सी, इसको हमने कलर किया, इसका स्ट्रोक भी लगा देते हैं, स्ट्रोक हम लगा देते हैं थोड़ा सा डार्क कलर। अच्छा जी, अच्छा एक कराची तो हमने ये लिखा, और इसी के साथ एक छोटे साइज का लिख देते हैं। यस, इनफ है इतना। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसका कलर हम ले आते हैं कुछ डिफरेंट सा, या इसी का डार्क, इसी का थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें, ठीक है जनाब, इसका हम स्ट्रोक बंद कर देते हैं। अच्छा, अभी दो हमने ऑप्शन बना लिए, एक बड़ा और एक छोटा। अब देखें वही अगेन स्टेप्स में गए, या ओके स्मूथ कलर देखते हैं क्या होता है स्मूथ से। नो नो नो, हम स्टेप्स लेंगे वही वाले, ये अच्छी बात है, 600 स्टेप, ओके इनफ है। हमने क्या किया, इसको इससे ब्लेंड किया, ओ तो इस तरह से हो गया। अब देखिए कराची का कोई वर्ड नज़र नहीं आ रहा, इसको चेक करते हैं, ये हमें लग रहा है थोड़ा आगे है, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमने बाद में बनाया था, जो चीज़ बाद में बनाई जाए वो क्या होती है, आगे होती है। क्या करेंगे, इसको सेंड टू बैक कर देंगे। ठीक है, अब सेंड टू बैक किया तो ये सामने वाला हमें नज़र आ गया। अब इसको हम कलर चेंज करना चाहें अगर, तो थोड़ा सा ब्राइट कर सकते हैं।
اب دیکھیے کرنا کیا ہے اس کے اندر. اب میں نے اس والے کراچی کو ڈائریکٹ سلیکشن سے سلیکٹ کیا اور دیکھیں اس کو موو کر رہا ہوں, یہاں موو کیا اور یہاں لا کے میں نے چھوڑ دیا. اس طرح سے بلینڈنگ آپشن آئے گا, یہ دیکھیں یہ لک آ رہا ہے. اب میں کیا کروں گا, اس کو تھوڑا سا یہاں پہ لے کے آتا ہوں, تو اس طرح سے کچھ 3D لک ہم آرام سے اس کو بلینڈ ٹول کے ذریعے بنا سکتے ہیں. سی اس کو اگر موو یہاں پہ کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا. اگر میں بیک والے کو موو کرنا چاہ رہا ہوں تو بیک والے کو سلیکٹ کریں گے, اور اگر میں کلر چینج کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر اور ڈارک کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ آپشن آواز ڈارک کلر کا آ جائے گا. یہاں رکھنا چاہ رہا ہوں. اگر مجھے اس کا کلر چینج کرنا ہے, اگر اس کا میں اسٹروک بند کرنا ہے تو اسٹروک بند کر سکتے ہیں. اسٹروک بند کرنے سے کیا ہوا, تھوڑا سا وہ مرج ہو گیا اس کے اندر, لیکن ناٹ بیڈ. اگر میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا اس کے اندر اسٹروک دے دیں ہلکا سا, زیادہ ڈارک نہیں, تاکہ وہ مزید فوکسڈ ہو, ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ہم اس طرح سے ٹیکسٹ کی بلینڈنگ کر کے اس کو ہم 3D میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے. تو کافی سارے آپشن دیکھ لیے بلینڈنگ موڈ میں. ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اگر ہم نے ایک اسکوائر بنایا, رائٹ, ایک اسکوائر اور بنایا یہاں پر, سیم کلر کر دیا اور یہاں کا بھی اسٹروک ختم کر دیتے ہیں. اس کے اندر ایک تیسرا آپشن دیا ہوا ہے, کیا دیا ہوا ہے یہاں پر, اسپیسیفائڈ ڈسٹینس. اب دیکھیں ڈسٹینس پوائنٹ میں آ رہا ہے, نہیں ہمیں پوائنٹ میں نہیں سمجھ میں آتا, تو ہم بیٹر کریں گے انچیز میں کر لیں گے. اب دیکھیں دو آپشن دیے ہیں یہاں پر, ہمیں کیا کرنا ہے, اسپیسیفائڈ ڈسٹینس. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک کے ساتھ ایک کا 1 انچ کا گیپ ہونا چاہیے. کلک کیا 1, کلک اینڈ کلک. تو 1 انچ کا گیپ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, اس کے سینٹر سے اس کے سینٹر تک کا فاصلہ 1 انچ ہوگا, یہ نہیں کبھی کاؤنٹ کریے گا, رائٹ. تو اب دیکھیں بلینڈنگ کلر کی بھی ہو رہی ہے اور اس کی بھی بلینڈنگ ہو رہی ہے. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. تو پلیز اس کو لائک کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے, اور اپنے تمام فرینڈ اینڈ فیملیز کو شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. گڈ بائے.